یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سی لڑکیاں ان کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکوں کی شادی کی بندش کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں شادی کی بندش کے لیے بھی بڑے وظیفے کیے جا سکتے ہیں، لیکن بات وہی کہ آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے۔ کئی لڑکیاں شادی کے مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہاں پہ سورہ رحمان کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان، اس آیت کو 505 مرتبہ پڑھا جائے، 21 دن کا عمل کیا جائے، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، بڑا زبردست شادی سے متعلقہ۔ ٹھیک ہے، شادی سے بات ہوئی، یہاں پہ داؤد بھائی بہت سے ایسے بھی ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ کسی خاتون کے ساتھ شادی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں کوئی گزرا ہو؟ یار یہ بات تو اپنی جگہ جنات شادی کیا، جنات شریر ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں، مسلط ہوئے ہوتے ہیں لڑکیوں پہ، جو کہ شادیاں روک کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل، کئی لڑکیوں کی شادیاں جنات اور جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی، لوگوں نے جادو کے ذریعے جنات مسلط کیے ہوتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہوتی ہے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بچی ہماری کی عمر گزرتی جا رہی ہے، اور بات بھی صحیح ہے، بچے ہمارے کی عمر گزرتی جاتی ہے، بات بھی صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آنن فانن رشتہ ہو۔ جنات زدہ کی لڑکی کی شادی کر کے فارغ ہوتے ہیں، تو 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال کے بعد وہی جو جنات اوپر مسلط ہوتے ہیں جادو کے ذریعے، پہلے تو انہوں نے شادی لیٹ کی تو وہ پھر گھر بھی برباد کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بیٹیوں کے مقدر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ بھائی مقدر تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھا ہوا ہے۔ اگر جادو زدہ ہیں، اگر آپ کے معاملات خراب ہیں، تو اس کا خود روحانی علاج کر لو، کسی سے پوچھ تو لو، استخارہ تو کر لو۔ ہم استخارہ بھی نہیں کرتے۔ دیکھو کتنا زبردست طریقہ ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر سکتے ہیں، استخارہ کر سکتے ہیں۔ بالکل، استخارہ جو ہے اللہ سے مشورہ، آپ کوئی رشتہ ہے، پرابلم آ رہی ہے تو استخارہ کر لو۔ لیکن جادو زدہ کا استخارہ کیسے آئے گا؟ اس کے اوپر تو ویسے ہی نیگیٹو ہو رہا ہے، تو اس کے استخارے میں باتیں نہیں کلیئر آتی۔ بالکل، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ اس کا روحانی علاج ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور روحانی علاج سے سب سے پہلے اس کی نیگیٹیوٹی دور ہو، اور پھر جو بچیاں اس اثر کے ساتھ ہی شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہیں تو اثر اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، کیونکہ ان جنات کو تکلیف ہوتی ہے کس چیز سے؟ دوسرے مرد سے۔ تو وہ پھر دوسرے مرد کو کیپچر کرتے ہیں، اس کے دماغ کو کیپچر کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ وہ کبھی کہتا ہے کہ میری بیوی اچھی نہیں ہے، میری بیوی خراب ہے، میری بیوی کا چال چلن اچھا نہیں، بغیر وجہ کہیں۔ اور یا وہ نہیں ڈالتا تو ساسوں کو مسئلہ بن جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا جو ہے اچھا یہ ایک معاشرتی رویے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کے ہیں، لیکن شیطان وہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، یہ ایک شیطان کا ایک بڑا وار ہوتا ہے۔ تو یہ جدائی کا طریقہ تو چل پڑا، بالکل ایسے اگر جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثر ہو گیا، اگر آپ نے اس کو ختم نہیں کیا تو بنے بنائے گھر برباد کیوں ہوتے ہیں؟ مطلب کہ ہمیں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے کام کرنا پڑے گا۔